السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر اور میں ہوں حالہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایجی کے فن۔ کروڑوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ جی تو حالہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، بالکل فٹ، الحمدللہ۔ تو حالہ، آج ہم کس پر بات کرنے والے ہیں؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے پورے آپ کو بارے میں یاسر چاچو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے، تو شروع کریں یاسر چاچو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، نام و نسب: آپ کا نام ہاشم ہے، ابو حذیفہ کنیت، والد کا نام عتبہ اور والدہ کا نام ام صفوان تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، سردار قریش عتبہ بن ربیعہ کے فرزند تھے، جو غزوہ بدر میں قریش کا سپہ سالار تھا اور اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ بلند قد کے مالک تھے، چہرہ خوبصورت تھا اور سامنے کی طرف ایک دانت زیادہ تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد عتبہ ان با اثر رئیس قریش میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی، لیکن خود عتبہ کے لخت جگر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک حضرت ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سرزمین حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک تھے۔ ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل بھی رفیق سفر تھی، چنانچہ محمد بن ابی حذیفہ حبش میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ حبشہ سے مکہ واپس آئے، یہاں ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس بنا پر اپنے غلام سالم کو ساتھ لے کر مدینے پہنچے اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں باہم مواخات کرا دی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم مشہور معرکوں میں جوش و پامردی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے۔ خصوصاً غزوہ بدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا، جبکہ کفار قریش کی طرف سے ان کے والد اور مسلمانوں کی طرف سے یہ خود جوہر شجاعت دکھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو مقابلے کے لیے للکارا، ان کے والد مقتول ہوئے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ نہایت اداس دیکھ کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا: حذیفہ، شاید تم کو اپنے باپ کا کچھ افسوس ہے؟ عرض کیا: خدا کی قسم مجھے افسوس نہیں ہے، اس کے مقتول ہونے کا صدمہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک ذی عقل پختہ رائے شخص تھا، اس بنا پر امید تھی کہ وہ دولت ایمان سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت کفر پر اس کے مرنے کا یقین دلایا تو مجھے اپنی غلط توقع پر افسوس ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی اخلاقی بلندی کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں۔ حق پسندی، جفاکشی اور جوش و ایمان کا اندازہ گزشتہ واقعات سے ہوا ہوگا۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ ان کی بیوی سبیتہ انصاریہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، چنانچہ وہ سالم بن ابی حذیفہ کے نام سے ہی مشہور ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں بعمر 54 سال شہادت پائی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 3 شادیاں کی۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: سہلہ بنت سہیل، آمنہ بنت عمر، سبیتہ بنت یار انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی اولادوں میں محمد بن ابی حذیفہ حضرت سہلہ کے بطن سے حبش میں پیدا ہوئے، عاصم بن حذیفہ حضرت آمنہ بنت عمر سے پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ دونوں لا ولد فوت ہوئے، اس لیے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ اور نسل منقطع ہو گیا۔
جی تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی بجانا نہیں بھولے گا۔ جی ناظرین، گھنٹی بجانا نہیں نہیں بھولے بھولیے گا۔ گا۔ اگر آپ گھنٹی بجا دیں گے تو آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم سے مل جایا کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔